الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان، اس کی تفسیر کا بیان جو ماہ رمضان میں رک گیا تھا، آج پھر جہاں سے رکا تھا وہاں سے پھر بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ سن چکے، اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جس کسی کی عبادت کرتے ہیں
پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ ہی بلند ہے، بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ تعالی کے فضل سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ تعالی کو پکارتے ہیں، نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، یعنی صرف اللہ ہی کو مانتے ہوئے۔ اور جب اللہ ان کو طوفان سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ یہ پہلے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو مظاہر قدرت اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے لگ جاتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے میں اس وقت خود کو کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور جب اللہ ان کو مشکلوں سے نجات دیتا ہے تو کچھ توحید پر قائم رہتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں، اور باقی پھر نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دو باتیں۔ یہ لوگ اب تو بہت بڑے بڑے جہاز بن گئے، پہلے کشتیاں ہوتی تھیں، سوار ہوتے تھے، سامان لاتے تھے۔ اب بحری راستوں پر، سمندر کے راستوں پر بڑے بڑے جہاز سامان لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ یہ دریا پار کر لینا، سمندر میں سفر کر کے منزل پر پہنچ جانا، یہ اللہ کا فضل نہ ہو تو ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالی کا شکر کرنے والا اور تکلیف پر صبر کرنے والا، یہ ایمان کے دو حصے ہیں، صبر اور شکر۔ صبر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا جسم تکلیف اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو جسم پر تکلیف آئے تو اف نہ کرے، اور کوئی چیز آپ کو پہنچے
کسی کی مار، کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے، محنت کرتے ہوئے یا کسی بیماری میں، تو اس پر ایک انسان بے صبرا ہو کر شور نہ مچائے، مگر اصل صبر کیا ہے کہ اپنے نفس کو درست رکھنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکلیف محسوس نہ کرنا، اللہ کا کہنا مانتے ہوئے طاعات، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے شکایت نہ کرنا۔ بظاہر صبر کڑوی دوا ہے، مگر کڑوی دوا بہت سے مرض میں، بیماری میں بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی طرح صبر بظاہر مشکل ہے، کڑوا ہے، مگر اس میں بہت سے نفع ہیں، فائدے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ دل میں نعمت کے تصور اور منعم، انعام دینے والے کی زبان سے تعریف اور اعضاء سے اس کی خدمت کا نام شکر ہے۔ روحانی راستوں پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، جو منزلیں طے کرتا ہے۔ تو صبر اس کی ابتدا ہے، شکر اس کا منتہا ہے۔ شکر صبر سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ صبر اتنا کہ شور نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا۔ حقیقی صبر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کسی نہ کسی طرح شکوہ شکایت کر ہی لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے نفس کو قابو میں لا سکے، اور کتنے لوگ ہیں جو صبر اور شکر کے درمیان فرق بھی نہیں سمجھتے۔ تکلیف آتی ہے، ہائے میں مر گیا، ارے تمہیں نہیں پتا مجھے کتنی تکلیف ہوئی۔ اس طرح کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو پھر کیونکہ صبر ابتدا میں ہوتا ہے، اگر آپ نے تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تو پھر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اور تکلیف جو پہنچے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرا امتحان ہے، میرا رب اسی میں راضی ہے، تو اس کو نعمت سمجھنے کو شکر کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ رمضان گزرا، روزے کی حالت میں آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا، اپنے آپ پر قابو کرنا پڑا۔ خوشی سے کیا یا مجبوری سے کیا، فرق آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا۔ ایک اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر خوشی سے قبول کرتا ہے، اور ایک مجبوری، تو دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی فرق ہے۔ اللہ والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھ کو کیا چولہے میں ڈالوں؟
جے میرا یار میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ کہنے والے نے اس طرح کہا۔ یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے۔ اللہ والوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو کیسے کیسے واقعات۔ ہمیں سر درد ہو جائے، ہیڈک، اب فوراً کہتے ہیں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بخار تیز ہو جائے، حالانکہ آپ اگر غور کریں، توجہ دیں تو 2 ڈگری 3 ڈگری تو بڑا ہے، مگر اس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ چیخ اٹھتے ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے۔ اور کتنے ہیں اللہ والوں کے احوال دیکھیں سنیں، انہوں نے کتنی سخت تکلیفیں برداشت کی، مگر ان کی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں آیا۔ یہ واقعات نبیوں کے سناؤں، ولیوں کے سناؤں، سنتے بھی رہتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہیں، کتنی سخت بیماری آئی مگر ان کی زبان سے کلمہ شکایت نہیں نکلا۔ اولیاء میں دیکھیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کا ایک لقب زہد الانبیاء، نبیوں جیسا زہد۔ انہوں نے اپنے آپ کو کتنی چیزوں سے روکے رکھا، کتنی برداشت کی۔ پرندے ان کا گوشت نوچتے تھے، جس طرح کے واقعات میں بیان ہوا ہے۔ تو ان کا کہا ہوا وہ دوہا بڑا مشہور ہے۔ کبے آتے تھے، ان کی بوٹیاں نوچتے تھے، وہ کہتے تھے شور نہ مچاؤ، کیونکہ پرندوں کی عادت، انہیں کوئی چیز ملے آواز کرتے ہیں، اپنے دوسروں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ان کا کہا ہوا وہ مشہور ہے، کاگا کاگا نہ کرو، جی بھر کھائیو ماس، دو نین ہمارے چھوڑ دیو، ہمیں پیا ملن کی آس۔ جی بھر کے میرا گوشت کھاؤ مگر شور نہ کرو، پورا کھا لینا مگر میری آنکھیں چھوڑ دینا، مجھے محبوب کے دیدار کی تمنا ہے۔ ایسا ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے واقعات، دیگر لوگوں کے، نبیوں کے امتحان ان کے درجے کے مطابق، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان پر کلمہ شکایت، شکوہ نہیں۔ ہم چھوٹی سی تکلیف سے چیخ اٹھتے ہیں، کتنے فاقے، کتنی تکلیفیں اللہ والوں نے سہی ہیں۔ آپ لوگ جو تعلیم ہے وہ یہ کہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر ڈال دے تو پھر ہمیں ایمان پر پکا رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان میں منہ سے کچھ غلط نکال بیٹھیں اور ایمان چلا جائے۔ کربلا والوں پر کتنی تکلیف آئی، کتنا بڑا امتحان تھا، مگر انہوں نے حق پر ثابت قدمی دکھا کر دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے اگر ہمیں درجہ بڑھا دیا ہے تو ہم نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے سب کچھ
خندہ پیشانی سے سہا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، شکوہ نہیں کیا۔ اور صبر وہ چیز ہے جس کے لیے فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہے، اس کا اجر بے حساب۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تو انسان ہیں مولانا صاحب، تکلیف ہوگی تو منہ سے نکلے گا، تو کتنا نکلنا چاہیے اور کیسے؟ بال نوچنا، سینہ پیٹنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا یا اس انداز سے کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر منہ سے نکلے بھی تو یا اللہ مجھ پر مہربانی کر دے، میری تکلیف دور کر دے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ بہت زیادہ تکلیف ہے جی، آپ کو بتا نہیں سکتا، تو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی عادت یہی ہے دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے یا دوسرے کو متاثر، بہت تکلیف ہے، ہم اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ تعالی ٹھیک کر دے، لیکن اس کے لیے بڑے بڑے لفظ کہہ جانا یہ اچھی بات نہیں۔